فیض آباد دھرنا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات کے اندر ہے جس میں اس وقت کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے براہ راست الزام عائد کرتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کچھ کروایا. جیسے ڈان لیکس کا معاملہ ہے تو ڈان لیکس کے اوپر بھی پی ایم ایل این کی حکومت کہتی تھی کہ یہ سارا کریٹڈ ہے. جو بھی کرائسس تھا ڈان لیکس کچھ ایسا نہیں تھا کہ نواز شریف نے جا کے کوئی انڈیا کو پاکستان کے راز بھیج آیا تھا, لیکن حکومت کو گرانا مقصد تھا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ڈان لیکس کریٹ کی گئی. اسی طریقے سے جو دھرنا ڈی چوک کے اندر ہوا اس وقت بھی پی ایم ایل این کی حکومت کا مین چارج براہ راست الزام یہی تھا, اور بعد میں اس کے اوپر شجاع نواز صاحب نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی, جنرل آصف نواز کے بھائی نے, اور انہوں نے تصدیق کی اس چیز کی کہ اس کے دھرنے کے پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ فگر جو تھے وہ تھے, اور پی ٹی آئی اور پیٹ کو اکٹھا کرنے میں بھی اس اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. لیکن ایک کنٹروورسی جڑی ہوئی ہے فیض آباد دھرنے کے اوپر کہ اس کے پیچھے کون تھا. اس وقت نون لیگ کے لوگ بیشتر ہمیں کہتے تھے کہ اس کے پیچھے فیض آباد دھرنے کے پیچھے جنرل فیض ہے, اس وقت ڈی جی سی تھے. تو بہت سارے استاروں کے اندر بھی سوال ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا اور ان کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیا. اس کے اوپر ریویو فائل کیا فوج نے, کیونکہ فوج کی طرف سے بھی سینئر لیول پہ ہمیں یہ چیز کنوے کی گئی کہ وہ اپنے ایک سرونگ آفیسر سینئر جو جنرل رینک کے اوپر ہیں ان کے خلاف کارروائی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کے اوپر وہ ریویو میں جائیں گے. مختلف خبریں آئیں جس میں رپورٹ کے جو بریف ہمیں سمری دی گئی اس کے متعلق جو چند ایک جملے ہیں آپریٹیو اس کے جو پارٹ ہیں, ڈی جی سی کو کلین چٹ دی گئی کہ ڈی جی سی کا اس میں جنرل فیض کا کوئی قصور ہی نہیں تھا, وہ نہ ان کا کوئی رول تھا, بلکہ انہوں نے جو ایگریمنٹ کروایا وہ اس وقت کی حکومت کے کہے اور ڈی جی آئی کی اور آرمی چیف کی انسٹرکشنز کے اوپر کروایا, اس لیے ان کا کوئی رول نہیں ہے. کلین چٹ مل گئی. شاہد خاقان عباسی صاحب جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے, ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے ان سے کچھ وضاحتیں مانگی ہیں, کچھ سوالات کچھ خبروں کے حوالے سے, تو یہ میں ان کی ریٹن سوال جواب آپ کے سامنے پڑھ کے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے احسن اقبال سے کہا تھا کہ فیض آباد دھرنا معاہدے کے اوپر آپ دستخط نہ کریں اور نہ ہی جنرل فیض کو یہ دستخط کرنے چاہیے. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یونیفارمڈ آفیسر ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے, اور احسن اقبال بینگ انٹیریئر منسٹر ان کو نہیں کرنے چاہیے. اور ایک شاہد خاقان نے اپوز کیا جو اس وقت کی ٹی ایل پی کی قیادت کا مطالبہ تھا کہ لاء منسٹر ریزائن کر دیں, تو انہوں نے اس کی بھی شاہد خاقان نے ایز پرائم منسٹر مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ احسن اقبال سے کہا تھا, یہ شاہد خاقان کہہ رہے ہیں کہ میں نے احسن اقبال سے کہا تھا کہ معاہدے کے اوپر چیف کمشنر یا آئی جی پولیس کو دستخط کرنے چاہیے. جنرل فیض حمید نے احسن اقبال سے کہا کہ ٹی ایل پی چاہتی ہے کہ معاہدے کے اوپر جنرل فیض کے اور احسن اقبال کے دونوں کے دستخط موجود ہوں. فیض حمید نے احسن اقبال سے کہا کہ معاہدے پر دستخط کیے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا, کہ اگر ہم نے دستخط نہ کیے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو احسن اقبال کی جانب سے جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں تو شاہد خاقان نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار بھی ہوں اور اس کی حمایت بھی کرتا ہوں. تو یہ ایکچوئل ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. احسن اقبال کے جو اپنے بیان میں نے پڑھا ہے اس کا کچھ حصہ, انٹرسٹنگلی یہ چیزیں رپورٹ پبلک نہیں ہوئی لیکن میں نے احسن اقبال کے بیان کا بھی کچھ حصہ پڑھا ہے. تو ان کی رپورٹ میں استاروں کے اندر اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. لائک وہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد لاہور میں بائی الیکشن ہو رہا تھا تو دو جماعتیں کریٹ کی گئیں, ایک کا نام تھا ملی مسلم لیگ اور ایک کا نام تھا ٹی ایل پی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پی ایم ایل این کو اقتدار سے باہر رکھا جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا نام تو لیا جا رہا تھا لیکن اصل مقصد ختم حکومت تھا, اور اسی طریقے سے اور انڈائریکٹ وے میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں, نو ڈائریکٹ ایکوزیشن. رپورٹ کنکلوڈ یہ کرتی ہے کہ یہ لیک آف کریج یہ ٹرم یوز کی گئی ہے کہ یہ بزدلی تھی اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب جو شہباز شریف اس وقت موجودہ وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کی بزدلی کی وجہ سے اور ٹائملی ایکٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ کام ہوا. لیکن ایک اور اس کی خبر یہ ہے کہ اس وقت کی جو پنجاب حکومت تھی اس کی پولیس کی نگرانی میں سارے کانوائز جو تھے ٹی ایل پی کے ان کو فیض آباد تک پہنچنے دیا گیا تاکہ فیڈرل گورنمنٹ جانے اور وہ جانے, اور ایک طرف چودھری نثار کے گھر کے اوپر جو کچھ ہو رہا تھا وہاں ٹی ایل پی کے نوجوانوں کی جانیں چلی گئیں. تو یہ ایک افسوسناک واقعات ہوئے. تو پنجاب پولیس نے ایکٹ نہیں کیا, پنجاب حکومت نے بھی ایکٹ نہیں کیا. تو کچھ اکاؤنٹیبلٹی کچھ لوگوں کی کرنی ضروری ہے, چاہے اس میں وقت گزر گیا آج بھی کرنی ضروری ہے. پلوش آپ سے یہ رپورٹ تو پبلک نہیں ہوئی لیکن جو اس کی سمری ہے وہ کافی ٹیلنگ ہے. اس کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے, ساری نون لیگ اس وقت ہمیں اشاروں میں یہی بتاتی تھی کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن اب بیان دینے کی بات یہ ہے تو براہ راست اشارہ کسی نے نہیں کیا. ہاں دیکھیے وہ تو بالکل ہی پھر ایک الگ سی, لیکن اس کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے. قاضی فائز عیسیٰ جو موجودہ چیف جسٹس ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب تو جو بیانات آئے ہیں وہ تو پھر کوئی اور کہانی سناتے ہیں, اور اس میں ابھی آپ سے میں بات کری تھی کہ ایک اور انکوائری شروع ہو گئی ہے, لیکن اب یہ علم نہیں کہ اس میں کیا نکلے, کیونکہ اس انکوائری میں نظر ہی آتا تھا کہ وہ ان پہ ہی مدعا پڑے گا.
DGC پہ، لیکن وہ اس سے بری ہو گئے. اگر اس وقت کے نون لیگ کے بیانات دیکھیں جو آپ کو اور مجھے یہاں بیٹھ کے بتاتے ہوں گے تو وہ یہی بتاتے تھے کہ سارا کچھ ادھر سے. بالکل ایک کانسپریسی اس وقت نظر آتی تھی، جو ہمارے نون لیگ والے بھی کہتے تھے کہ یہ حکومت گرانے کا ایک طریقہ ہے اور اس کے پیچھے یہ ہاتھ ہیں. یہ بالکل ایک پبلک نالج تھا. لیکن بہرحال مجھے اب یہ لگتا ہے کہ جتنی ہم یہ اس میں جائیں گے تو ہم پہلے سے زیادہ کوئی دلدلوں میں نہیں پھنستے جا رہے. آگے ہمارے جو مسائل ہیں اس وقت معیشت کے، انٹرنیشنل ہمارے جو مسائل ہیں، یہاں اس خطے میں جنگ کے آثار ہیں، پھر مودی دوبارہ شاید واپس آ رہا ہے انڈیا میں، ان تمام چیزوں کے باوجود ہم لوگ تو اپنے پرانے مسائل سے ہی باہر نہیں آ پا رہے ہیں. ہم گھرتے جا رہے ہیں. پھر میاں صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی 6 محترم ججز پر کوئی شاید یہ جو رپورٹ ہوئی ہے ان کی بات چیت چاہتے ہیں کہ اس پر بھی تحقیقات ہوں اور وہ پارٹی بنیں گے. تو لہٰذا مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اس طرح اگر سب کے دل میں خواہشیں جنم لیں. دیکھیں میاں صاحب ایک دفعہ میمو کمیشن میں پارٹی بنے تھے، بعد میں ہم نے دیکھا کیا کچھ ہوا. آپ سے ایک منٹ، پھر شاید گیلانی صاحب بھی کہیں کہ بھی میں بھی جاتا ہوں، مجھے کیوں بے وقت نکالا. اور پھر اس طرح زرداری صاحب بھی سب کہہ سکتے ہیں جو رہے ہیں. چلو ایک دفعہ کٹا تو سب کا کھلے گا جی کہ اس میں ہے کیا. ہم پھر وہیں رہیں گے. رانجھا صاحب جی دیکھیے، میں نے اس بالکل آپ کی جو بات ہے میں پلوش شاہ سے بھی اگری کرتا ہوں. ججوں کی کہانی بھی اس سے مختلف نہیں ہے. ججوں کا بھی الزام، اس شوکت صدیقی کا الزام براہ راست جنرل فیض کے اوپر. دیکھیے جو آپ کی ندیم صاحب بات، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو جب اقتدار سے ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے نکالا گیا، جس کے بعد سب مجھے کیوں نکالا نا، جب سارا کچھ شروع ہوا اور یہ مجھے کیوں نکالا اور والی جو اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے سارا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اس میں تو کوئی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں 2 کردار تھے نا، ایک جنرل باجوہ تھے اور دوسرے جنرل فیض تھے. آپ کس کو الزام دیتے؟ دیکھیں ان دونوں کا نام آ رہا تھا اور دونوں کا نام آج تک آتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو اس کے اندر آج بھی دیکھا جائے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کے بارے میں، وہ شہباز شریف بیچارے کو ماڈل ٹاؤن والا کیس ڈال دیا گیا. ماڈل ٹاؤن کیس کے آج بھی ہمارے پاس جو سٹوری ہے وہ تو یہ سٹوری ہے کہ شہباز صاحب یا وہ بیچارے جتنے بھی پولیس افسران تھے، گولی پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی. کہاں سے آئی تھی سر؟ گولی کسی اور جگہ سے آئی تھی. پیٹ والوں نے تو گولی نہیں چلائی. پیٹ والوں نے 2 خواتین کو گولی لگی. آوارہ گولی تھی، جس طرح آوارہ 14 لوگ انہوں نے کہا شہید ہوئے اس واقعے کے اندر. جب آپ ایک وزیر اعلیٰ کو اور اس کی پولیس فورس کو اتنا آپ ڈسکریج کر دیں گے تو کون لڑے گا پیٹ کے ساتھ؟ اور پھر کہہ دینا کہ جی وہ وزیر اعلیٰ جو تھا وہ بزدل تھا، اس کے لوگوں کی آپ نے بسیں جلا دی، پولیس کو مارنے سے منع کر دیا، عدالتوں نے ہاتھ باندھ دیے. اس وقت کی کورٹ، دیکھیں ندیم صاحب اس وقت کی جو ثاقب نثار کی عدالت تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ میں تو کہتا ہوں ثاقب نثار کو بھی بلائیں کہ اس نے ایسے آرڈرز پاس کیے تھے. اس وقت کے کئی ججز جو تھے انہوں نے آرڈرز پاس کیے تھے، انہوں نے کہا تھا پیٹ کو نکلنے دیں، ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا. فیض آباد کی ذمہ داری اس رپورٹ کی اگر روشنی میں آپ دیکھیں تو براہ راست اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب آپ کے موجودہ وزیر اعظم کے اوپر عائد ہوتی ہے اس رپورٹ کی روشنی. دیکھیے وہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے تو یہ رپورٹ جو ہے یہ تو غلط بنی ہے. میں تو اس رپورٹ کے جو آپ نے تھوڑے سے مجھے اس کے بتائے ہیں، میں تو اسے ڈس ایگری کرتا ہوں اس رپورٹ. ولید اقبال صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ رپورٹ ابھی تک پبلک نہیں کی گئی ہے، ہمیں ایک سمری کی شکل میں اس کے حصے ملے اور اس کے اندر کچھ آپریٹو پارٹ شامل کر دیے گئے ہیں. باقی رپورٹس کے کچھ جو بیانات ہیں وہ ہم نے اپنے وہی جو رپورٹرز کے طریقہ کار ہوتا ہے اس کی تحت حاصل کر کے پڑھیں. جی ہمارا ایک تو واضح موقف ہے اس پہ کہ اس رپورٹ کو جو ہے منظر عام پہ، پوری کی پوری رپورٹ کو منظر عام پہ لانا چاہیے، نہ کہ اس کو طاق کی زینت بنا دی جائے یا پٹ اٹ ان اے کبرڈ. اور جو اس کے حصے منظر عام پہ لائے گئے ہیں اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ ایک شخص بنام میاں شہباز شریف اگر وزارت اعلیٰ کے قابل نہیں تھے، جس طرح سے ان کے بارے میں جس روشنی میں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کی کمزوری یا ان کی جو ہے ایما یا اجازت سے وہ، کیونکہ سوال یہی تھا نا کہ اتنا بڑا اجتماع اور اس طرح بڑا اتنا تباہ کن اجتماع اور اتنے اہم شاہراہ کے اوپر جو ہے وہ پہنچا کس طرح وہاں پہ. تو کہا گیا کہ یہی جی انہوں نے جو سپیڈ والے کہلاتے ہیں یا کیا کہلاتے ہیں، انہوں نے ہی اس کو آنے دیا. تو ہم نے تو ان کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا ہے. لیکن ویسے مجموعی طور پہ میں ایک بات اگر عرض کر دوں، آپ کے تینوں حصوں پہ جو پروگرام مشتمل رہا ہے، جن موضوعات پہ آپ بات کرتے رہے ہیں، سوال جو ہے وہ ایک ہی اٹھ رہا ہے اور اس کا ایک طریقے سے عمران خان صاحب نے کوئی لفاظی کی ہے جس پہ کچھ سنسنی بھی پھیلی ہوئی ہے. وہ ہے یہی کہ کیا پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی ہے؟ کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا متبادل جو ہوتا ہے وہ بدقسمتی سے جنگل کا قانون ہی ہوتا ہے. کیونکہ مہذب معاشروں میں ولی صاحب میرا ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے، اس کے اوپر شاید آپ جواب دینا چاہیں. جو عمران خان سے
کل چیزیں سامنے منسوب ہو کر آئیں, آج شاید پی ٹی وی کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی اس چیزوں کو کچھ جاری کیا گیا. کیا آرمی چیف کو دھمکی میز بیانات بائی نیم دے کر کچھ کہنا یہ درست روش ہے, یا اس کا سیاسی طریقے سے بیان دینا وہ بہتر راستہ ہے؟ مجھے لگا کہ ہم اس طریقے سے ایک کیوس کریٹ کر رہے ہیں. معذرت چاہتا ہوں لیکن میں اس کو پسند نہیں کر سکا. میں کہوں کہ عاصم منیر میں چھوڑوں گا نہیں تجھے, تو یہ بیان نہیں ہو سکتا نا, میرا نہیں بیان ہو سکتا, عمران کا بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے کے آگے چلنا چاہیے کہ آئین اور قانون کے تحت یہ راستہ ہے, اس کو لے کر آگے چلیں, نہیں تو ہم کورٹس میں چیلنج کریں گے. دیکھیں جی, میں اس کے اوپر دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز بیان اور اظہار رائے کا طریقہ ہوتا ہے. اور جس طرح سر یہ میرا خیال میں یہ طریقہ کا درست نہیں ہے, آپ کی پارٹی کو اس کے اوپر کنسیڈریشن رکھنی چاہیے. میری بات پوری, میری عرض پوری سن لیں. نہیں, کیونکہ یہ ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی, لیکن صرف اس بات کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں جس نے اس بات کو ضروری یا ایک مجبوری کر دیا ہے ایسا بیان جو ہے جاری ہونے پہ, کہ معاملہ ذاتیات کے اس لیول تک گر گیا ہے. سوال اٹھتا ہے اس کے اوپر, میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں تبصرہ نہیں کرتا, لیکن وہ کیا حالات ہوں گے جس کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ ضروری سمجھی گئی ہے کہ اس کو. جنرل غلام مصطفیٰ سے پوچھ لیں, پھر آپ دونوں کامنٹ کریے. جنرل غلام مصطفیٰ, آپ اس کے اوپر کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ ایک تو فیض آباد دھرنے کی رپورٹ کے اوپر بھی, اور عمران خان کا انہوں نے بیان کا تذکرہ کیا ہے, میں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. آپ بتائیے مناسب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, جو فیض آباد دھرنے کی رپورٹ تو پبلک ہو جائے اچھی بات ہے, کیونکہ اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے نا. اب فیض آباد دھرنے کو جو موقع فراہم کیا گیا وہ کیوں کیا گیا؟ وہ اس میں جو لوگ انوالو تھے ان کے سامنے کیوں نہیں ہم بات کر رہے؟ پاکستان کی پوری نیشنل اسمبلی انوالو تھی اس میں اس وقت کے جو ہمارے اسپیکر تھے انہوں نے خود کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ ٹائپنگ ایرر ہے. پھر یہ پاس ہو گیا ہماری سینٹ سے بھی, چیئرمین سینٹ باہر نکل گیا. جب پاس ہو گیا سینٹ سے, پھر دوبارہ اسی سینٹ نے اس کو دوبارہ اٹھا کے پھر اس کو انہوں نے واپس کیا سارا. تو اس کی بھی تو کوئی بات کرنی چاہیے نا ہمیں. ہم ایک طرف شروع ہو جاتے ہیں ادھر لگ رہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس کے اوپر ایک راجہ ظفر اللہ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی تھی, لیکن آج تک اس کی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی کہ وہ ڈیکلیریشن قادیانیوں کے حوالے سے تھا, اس کو کیوں چینج کیا؟ ڈیکلیریشن یہی دینا تھا کہ میں فائنلٹی آف دی پروفٹ ہوڈ کے اوپر بلیو کرتا ہوں, تو وہ رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی ہوئی ہے. ویسے افسوسناک پہلو ہے. جی, دوسری جہاں تک تعلق ہے کہ آپ سیاسی لیڈرشپ جو ہے بیانات دے, سیاسی لیڈرشپ پہ جتنا مرضی بھی پریشر آ جائے, اگر تو آپ نیشنل لیڈرشپ کے کلیمنٹ ہیں کہ آپ قومی سطح پر ایک لیڈر ہیں, تو پھر سیاسی لیڈرشپ کی جو زبان ہے یا لہجہ ہے, یہ جو طریقہ جتنا مرضی بھی پریشر آ جائے وہ اس کو پھر سنبھال کے بات کرنی چاہیے. یہ چیف آرمی اسٹاف کسی کا ذاتی تو نہیں ہے, پاکستان کے آرمی ہے, ان کے چیف آف اسٹاف ہیں, پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے. یہی بات ہے, کوئی اختلاف ہے تو آپ طریقہ کار سے بیان دے سکتے ہیں. یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ آپ نے صحیح بات کہی ہے.